وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پورے ملک کے لیے یکساں نصاب تعلیم کا خواب یقینی طور پہ اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ آئیے مل کے استقبال کرتے ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میں جب بھی ادھر آتا ہوں لاہور میں اور آپ کی پریزنٹیشنز لیتا ہوں کہ مختلف ایریاز میں آپ کیا کام کر رہے ہیں، جس طرح آج میں یہاں آیا ہوں اور مراد راس نے یہ مجھے بڑی ڈیٹیلڈ تعلیم کے اوپر پریزنٹیشن کی، تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی اتنی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے وہ کام کیے ہیں جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا، پنجاب میں بربادی آ گئی، اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے، آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آپ کو یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی، اتنی پروجیکشن تھی، آپ اتنا کام کرتے ہیں آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے۔ سو دیکھیں یہ جو آپ نے آج مراد یہ پریزنٹیشن دی، آپ کو پوری طرح علم نہیں کہ یہ اس میں کتنے بڑے کام کیے آپ نے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیم کے اوپر زور کسی نے دیا ہی نہیں، تعلیم پرائرٹی نہیں تھی، اور پھر جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب 5 سال کے بعد الیکشن ہے، اور جو پچھلا دور تھا یعنی کہ 88 سے لے کے 99 تک تو وہاں تو صرف 2.5 سال گورنمنٹ چلتی تھی، تو جب جو بھی پاور میں آتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں وہ کام کروں، اگر میں نے میٹرو بنانی ہے تو 5 سال تک کمپلیٹ ہو تاکہ میں اس کے اشتہار دے کے اور اگلی الیکشن جیت جاؤں۔ نہ اس ملک میں ڈیمز بنی، آج یہ آپ سوچیں کہ ہمیں سستی اور صاف بجلی مل سکتی تھی پاکستان میں اگر ہم صرف ڈیمز بنا دیتے، پانی کے اوپر بجلی بنا دیتے، جو کہ بنائی گئی۔ جو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹس نے نہیں کیا، ملٹری ڈکٹیٹر نے جو 2 بڑی ڈیمز بنائیں، اور اس سے کتنی دیر تک پاکستان کو فائدہ ہوا، ہماری انڈسٹری کو، لوگوں کو سستی بجلی ملی ہمیں، لیکن اس کے بعد کسی نے سوچا نہیں کہ آگے کا فیوچر جنریشنز کا کیا بنے گا، اور ہم نے سب سے مہنگی بجلی اور وہ بھی امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا لی، کیونکہ کوئی دور کی سوچ نہیں تھی، شارٹ ٹرم تھنکنگ تھی، الیکشن آئے گا یہ چیز کو میں بیچوں گا اور الیکشن جیت جاؤں گا۔ تو نہ ہم نے اپنے ملک میں آنے والی جنریشنز کے لیے سوچا کہ یہاں ملک میں ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے جنگلات، جو انگریز بھی چھوڑ کے گئے تھے، جنگل چھانگا مانگا اور یہ، ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، اور پورے ہمارے بڑے جنگلات ان کی ایسی تباہی کی کہ اس کے آنے والی جنریشنز پہ اگر اب ہم یہ نہ کریں، جو 10 ارب درخت اگا رہے ہیں، تو ہم ان کا مستقبل متاثر کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ شارٹ ٹرم تھنکنگ تھی۔ تو آج جو آپ نے کئی چیزیں ان میں سے کی، اس میں سے سب سے پہلے تو میں جو ایک نصاب، ایک کریکولم، دیکھیں یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا،
دیکھیں جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی، جس طرح ہم ایچ ایس این کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج، اور تھوڑے سے انگلش میڈیم کے اسکول تھے. لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے؟ اگر آپ لارڈ میکالے کی وہ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں آج سے 150 سال پہلے جو اس نے کہا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں، ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو وہ ہو تو ہندوستانی، لیکن وہ ہماری طرح سوچے، اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں. تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں، وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچ ایس این کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچ ایس این کالج کے بعد، تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے، پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے، میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا، جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی، سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے، باقی دوسروں کے لیے، عوام کے لیے. اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک سنتھسائز، ایک ہی سلیبس لانا چاہیے تھا، ایک ہی کریکولم، تاکہ ایک قوم بنتی. اس کے بجائے تین طرف نکل گئے. ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے، ایک طرف اردو میڈیم، اور چھوٹی سی کلاس کے لیے انگلش میڈیم. اور انگلش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا، دیسی ولایتی بنانے کا زیادہ زور تھا. طور طریقے سارے وہ لے لیے، ایٹیٹیوڈز وہ لے لی، ذہنی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی. اور جو دیکھیں ایک جو ملک اور یا ایک انسان جو چیز بکتی ہے دنیا میں، وہ ہوتی ہے اوریجنل تھاٹ. جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں، آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. جو ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ ہمیں جو بھی تعلیم میں اگر آگے نکل گیا، ہمارے سے مغرب کہاں سے پہنچ گیا تعلیم میں، تو ہمیں ایک اسٹوڈنٹ پروفیسر کی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے تھی. ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا ایک اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے نکل جاتا ہے، غلام ہی رہتا ہے، اچھا غلام بن جاتا ہے. اور یہ جو ذہنی غلامی تھی، یہ ہمیں اس انگلش میڈیم ایجوکیشن نے لے کے آیا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی، جب یہ آپ کہتے ہیں نا ایک کریکولم، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. کیا چائنا کے اندر کتنے کریکولم ہیں؟ کوئی ملک جاپان میں کتنے ہیں؟ فرانس میں کتنے ہیں؟ جو بھی ملک آج اوپر جا رہے ہیں وہ ایک نیشن بناتے ہیں، ایک کریکولم میں. اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لیے؟ کیونکہ میرے بچے تو پریولیجڈ ہوں گے، اچھی نوکریاں ان کو ملیں گی، ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائٹی میں، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے، ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا. تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول تھے، اور زیادہ بڑے بن گئے. سب سے آسان آج اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے، ایک انگلش میڈیم کا کوئی نام رکھ دیں، آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ، اس کا اسکول کر کے اچھا ایک انگلش میڈیم اسکول بنا دیں، آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کی کوتاہی یہ تھی کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 50 سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا، انہوں نے ہماری ماڈل سٹڈی کیا تھا. ملیشیا آیا تھا. ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ، تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملک کی.
تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہوا، اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا. ہم نے صرف ایلیٹس سسٹم بنا دیا، تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم، اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ سکول سے نکلتا تھا. گورنمنٹ سکول میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی. آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکول نیچے جانے شروع ہو گئے. گورنمنٹ سکول کے اچھے ٹیچرز نے پرائیویٹ سکول کھولے یا پرائیویٹ سکولوں میں چلے گئے، تو گورنمنٹ سکول سسٹم نیچے چلا گیا، اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ سکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا، لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا. تو یہ جو آپ یہ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا، مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے. کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے، کیونکہ سر بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں، سب کو انگریزی پڑھائیں، تو ساروں کو پڑھائیں. کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں، لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے. فنکشنز ہوتی ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں ابھی جب پرائم منسٹر بنا، فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی. اور ٹی وی پہ جا رہی ہے، ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں، 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہوں تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے، سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی، وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو غصہ چڑھ گیا، وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم اب اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے، جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور ساروں کو ہم کیوں نہ سب کو موقع دیں انگریزی سیکھنے کا. اور بچے بڑی جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 زبانیں بچے بولتے ہیں، عام یورپ میں 2 زبانیں بولتے ہیں. ہم کیوں نہیں بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں. تو ہم ان کو موقع بھی دیں. بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے، کیونکہ ساری ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے. اور دوسری چیز، اور یہ بھی مجھے بڑی مراد آپ نے ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا، یہ اس سے بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی ایک اب اس طرح آئی ہے، یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے چل رہے ہیں اور جتنی بھی یہ مارکنگ کے اوپر بھی، تو ٹیکنالوجی سے ہم اس ملک میں بدقسمتی سے کرپشن نیچے تک پہنچ گئی ہے. لوگ عادی ہو گئے ہیں کرپشن کے، اور اس کا طریقہ ہی اب یہ ٹیکنالوجی ہے. ہم FBR کے اندر کوشش کر رہے ہیں، 3 سال سے مجھے وہ ہر باری 6 مہینے اور 6 مہینے کہتے رہتے ہیں کہ FBR کو آٹومیٹ کریں، آٹومیشن لے کے آئیں. اور جیسی آٹومیشن آتی جائے گی، جب اس کا جو ٹیکس کلیکٹر اور جو شہری ہے اس کے اندر آپ رابطہ ختم کرتے جائیں گے، کرپشن نیچے آ جائے گی. اور اسی طرح جس طرح ہم نے شوکت خانم ہے، ہم نے آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر
سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا, اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, بالکل پیپر لیس ہو گیا شوکتانہ. اس کا نتیجہ کیا؟ کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جب اب سب چیز آپ کی کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے, پیپر لیس ہو جاتا ہے, کرپشن ہم نے اب اپنی کیبنٹ میں کر دیا. پہلے اتنے کاغذ پڑے ہوتے تھے کیبنٹ میٹنگ میں, اب ہماری ساری پیپر لیس ہو گیا. ہم نے اپنی کیبنٹ کو ای گورننس پہ لے آئے ہیں. تو یہ جو آپ نے کیا مراد, اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسہ دینا, اور خاص طور پہ جو ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے بالکل آپ نے ان کی زندگی آپ نے آسان کر دی. یہ بھی بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. جو سیکنڈ چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی. دیکھیں, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے دنیا میں, جس ریٹ پہ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے انسانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ایڈوانس کیا. تو ٹیکنالوجی کے اوپر تو ہم نے اپنی بچوں کو لے کے آنا ہے, اور بچے اب موبائل فون کی وجہ سے بڑی جلدی ٹیکنالوجی سیوی ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا, شرم آئی, تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں, جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے دنیا میں ایسی, مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے, اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں, انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے, نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح معنی میں, اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے. کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں, میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا اسٹیو جابز یا اور بڑے نام جو کامیاب, ایک وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے. میں آج سے 30 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ہماری بہتری کے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے, کدھر سے وہ کدھر گئے, کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے, وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں, وہ صادق اور امین تھے. اور آج تک کوئی بڑا لیڈر بنا ہی نہیں جو صادق اور امین نہ ہو. بڑے بڑے پرائم منسٹرز آئے اور بڑے بڑے پولیٹیشنز آئے, لیکن جو اوپر پہنچا, جس کی دنیا عزت کرتی ہے, وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ان کی کوالٹی صادق اور امین میں رکھی ہوتی ہے. قائد اعظم کے مخالف بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے. نیلسن منڈیلا ہماری زندگی, ہمارے دور کا سب سے بڑا لیڈر, سب اس کو کہتے تھے صادق اور امین ہے, اس کے مخالف بھی کہتے تھے. کبھی بھی لیڈرشپ اس کے بغیر نہیں ہوتی جو امانت دار نہ ہو اور جو سچا آدمی نہ ہو. تو وہ جو ان کی کوالٹیز ہیں جس نے ان کو ایک انسان کو اتنا عظیم انسان بنا دیا اور دنیا کا نقشہ بدل دیا, وہ ہمارے بچوں کو ان کوالٹیز کا پتہ چلنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ ہم ٹیکنالوجی بھی سمجھائیں ان کو لیٹسٹ, ساتھ ساتھ ان کو 8, 9, 10 میں جو یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے
یہ بھی آپ نے اتنا انفورس کرنا ہے جتنا ایک کریکولم کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے اسکولوں میں انفورس کرنی ہیں. میں آخر میں مراد آپ کو مبارک دیتا ہوں. جو مجھے آپ میں چیز پسند ہے وہ یہ کہ آپ میں اس سبجیکٹ کا جنون ہے. پیشن کے بغیر کوئی انسان بڑا کام بھی نہیں کرتا. اگر کھلاڑی بھی ہے تو ایک میں ٹیلنٹ زیادہ ہے, ایک میں پیشن زیادہ ہے. جس میں پیشن ہے وہ کھلاڑی کو شکست دے دے گا جس پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے. جو پیشن ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے کام کرتے ہیں. اور آپ نے, میں نے جو دیکھا آپ میں پیشن اپنی اس منسٹری کے لیے, تو جب ہم پیشن دیکھتے ہیں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو ہم پھر اس منسٹری کو بیک بھی کرتے ہیں, کیونکہ نظر آتا ہے کہ وہ دل سے کام کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. مراد, اگر آپ نے یہ کامیابی سے اسی طرح اگلے 2 سال آپ کے ہیں, پہلا 2 سال سیکھنے میں لگ جاتا ہے, آپ کے پاس 2 سال اب ہیں. اس میں اگر آپ نے یہ جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی ہیں اور یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, تو اگر آپ اسی طرح چلتے گئے اور گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈرڈ آپ نے اٹھا دیا. دیکھیں, گورنمنٹ سکول اس لیے امپورٹنٹ ہے, عام آدمی گورنمنٹ سکولوں میں جاتا ہے. پرائیویٹ سکول سسٹم میں پیسے ہیں تو آپ جاتے ہیں. پرائیویٹ سکول بائی دا وے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن پیسے ہیں تو پرائیویٹ سکول میں جائے گا. لیکن جو اصل پاکستان کے اندر جو ہمارا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے عوام کے اندر, وہ گورنمنٹ سکولز میں آتا ہے. میں آپ کو صرف آخر میں یہ صرف نمل یونیورسٹی کا بتا دوں کہ نمل یونیورسٹی کی افیلیشن تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, ڈگریز ملتی تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. نمل یونیورسٹیز میں تقریباً 75 سے 80% لوگ اردو میڈیم کے تھے. پہلے ہم ان کو انگریزی پڑھاتے تھے, 6 مہینے انگریزی کا فاؤنڈیشن کورس کرتے تھے. سارے بچے 92% اسکالرشپ پہ تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے اچھی تعلیم. آپ حیران ہوں گے کہ ادھر سے بچوں میں اتنی ڈرائیو تھی, اتنا جنون تھا پڑھنے کے لیے کہ اردو میڈیم سے پہلے انگریزی سیکھی, پھر بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی ڈگری کی, اور بریڈفورڈ کے اندر 8-9% بچوں کو فرسٹ ڈویژنز ملتی ہیں. یہاں سے نمل میں بریڈفورڈ کی یونیورسٹیز 55% بچے فرسٹ ڈویژنز لیتے تھے بریڈفورڈ کی. میننگ کہ ان کے اندر اتنی ڈرائیو تھی, انرجی تھی, ان کے اندر بھوک اتنی زیادہ تھی ایکسل کرنے کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ سکولز میں کوالٹی ایجوکیشن دیں. شکریہ.